بچوں کے نام کا مولانا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی عالم نے بتایا کہ جتنے بچے ہوں نا ان سب کے نام کی قربانی کرنی چاہیے، اور جو افورڈ کر سکتا ہے سب کے بچوں کے نام کی قربانی کرنی چاہیے، بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی۔ چلو دو حصے ہو گئے، ایک نبی علیہ السلام کے نام کے اور ایک بچوں والی کے الگ الگ۔ اس میں سن لیں کہ بچوں کے لیے الگ الگ جو ہے نا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لوگوں نے بالکل ایک ایسی بات نکال لی جس پر صحابہ کرام بہت ناراض تھے۔ حدیث پاک میں آتا ابو ایوب انصاری نے کہا ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہوتی تھی حضور کے زمانے میں، بے شک وہ 100۔ یہ لوگوں نے کہاں سے فخر و مباحت کی بات نکال لی کہ اپنی نمائش کرتے ہیں دولت کی، کہ اتنے کرتے پھرتے، پورے کنبے کی طرف سے ایک جانور کافی ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جب جانور لیتے تو گھر والے کہتے ہمارا، انہوں نے کہا میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، یہ کیا ڈونگر چاہ رکھا کہ تمہارے الگ ہیں ان کے الگ؟ تو یہ تو قصہ کرے ختم، بیٹے کتنے ہیں ماشاءاللہ زندہ رہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلاں کا یہ فلاں کا، جو آپ کر رہے ہیں سربراہ وہ پورے بچوں کا، بیوی کا، سب کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قصہ سنایا جاتا ہے کہ وہ 2 جانور کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک حضور کی طرف سے۔ اب اس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا حضور میں نے مجھے وصیت کی تھی، مگر یہ کہانی ساری بے بنیاد ہے، ضعیف سی میں بھی انتہا درجے کی ضعیف، 3 راوی کمزور ہیں، یہ کوئی قصہ نہیں۔ اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں کہتا کہ حضرت علی سے سن کر لوگ کرنے لگے ہوئے، جو اگر مانے بھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا مجھے وصیت کی تھی، وصیت کا حوالہ دینا پڑا، یہ نہیں کہا کہ عام ہی ہے یہ چھٹی، تو یہ بھی ثابت بھی نہیں، نہ اس کا مسئلہ جو امت کی طرف سے کرتے وہ بھی نہیں کوئی مانا۔ یہ کوئی امت کی طرف سے اگر ہو گیا تو پھر ہم سب کو اسد صاحب آرام سے بیٹھنا چاہیے، جب حضور کر گیا ہماری طرف سے اگر ہمیں چھٹی ہم کیوں کریں؟ یہ باتیں صحیح نہیں، ہمارے یہاں اس کا وقت نہیں کہ سمجھایا جائے کہ بات کیا تھی اور جہالت سے کہاں لے گئے۔ کوئی حضور نے امت کی طرف سے نہیں کی، نہ یہ کوئی بات ہے، آپ صرف اپنی طرف سے اپنے بال بچوں کی طرف سے کرتے۔ ٹھیک ہے مولانا، بہت مہربانی مولانا جی۔